لوگ حج عمرے کے لیے اونٹوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیوں کافروں کے بنائے ہوئے جہاز پہ سفر کرتے ہیں؟ 72 لباس پہنے ہوں گے پھر بھی جسم نظر آ رہا ہوگا، اور کہ اللہ مجھے بھی 72 مرد دینا۔ جے ہند دوستو، آگے ویڈیو میں دیکھیں گے پاکستانی پترکار آرجو کاظمی نے مولانا رشیدی سے پوچھا جنت میں کیوں پروشوں کو 72 حور ملتا ہے۔ جواب میں رشیدی صاحب نے کیا بولا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیو۔ بہت وائرل ہوا آپ کا 72 حوروں کے بارے میں، تو اس پہ کئی لوگوں نے بات کی اور کہا کہ عورتوں کے لیے کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہے جیسے کہ مردوں کے لیے بتائی گئی ہے، اور ہمارے یہاں تو جیسے کئی مولانا ہیں، چاہے مولانا طارق جمیل ہوں یا دوسرے، وہ کس طرح کے نقشے بتاتے ہیں کہ 70 لباس پہنے ہوں گے پھر بھی جسم نظر آ رہا ہوگا، اور کئی دوسری طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ جس میں یہ لگتا ہے کہ بہت ہی مطلب صرف مردوں کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے اور عورتوں کے لیے کچھ نہیں بتایا گیا۔ آپ نے بھی کہا کہ شوہر جو ہوگا اس کے وہ سردار ہوں گی ان حوروں کے۔ یہ ایک ایلیوژن کے طور پہ آپ لوگوں نے کیوں بنا رکھا ہے ٹریک کرنے کے لیے، جو خاص طور پہ ہمارے یہاں جو کہنا چاہیے ینگسٹرز ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ان کو اکثر یہ سوسائڈ بومرز بھی اسی طریقے سے کیوں نکلتے ہیں اسلامک ورلڈ سے، جنہیں یہ بتایا جاتا ہے کہیں بھی جا کے کافروں کو مار دو یا ادھر جا کے پھٹ جاؤ، ادھر جا کے مر جاؤ، جنت میں حور ملے گی۔ یہ دنیا عارضی ہے اور آگے کی دنیا ہی جو ہے وہ اصل دنیا ہے، یہ کہہ کر یہاں بھی جینے نہیں دیا جاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے میں 72 حوروں والے پر یاد، جنت میں جا کر بھی کیا کوئی عورت اس کی غیرت یہ برداشت کرے گی کہ وہ 72 مرد رکھے وہاں پر جا کر؟ اسلام میں تو مہیلا مردوں کا حوث کا چیز ہے۔ یا کوئی عورت اس بات کو کہہ سکتی ہے اللہ سے اپنی دعا میں کہ اے اللہ مجھے بھی 72 مرد دینا؟ یا دنیا میں یہ کہے کہ اے اللہ مجھے 4 مرد دے دے ایک ساتھ میں؟ میں سمجھتا ہوں اللہ نے قرآن میں، دین میں عورت کی عفت اور عورت کی پاک دامنی کا اتنا خیال رکھا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں آج کی عورت تصور نہیں کر سکتی۔ آج کی عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اسلام کے بتائے ہوئے پردے پر بات نہ کروں، میں نماز پر بات نہ کروں، میں قرآن پر بات نہ کروں، میں دین پر بات نہ کروں، بلکہ میں ایک آزاد خیال عورت ہوں، میں آج کے وقت کی عورت ہوں، مجھے زندگی اپنے ذہن کے حساب سے، اپنے دماغ سے حساب سے جینے کی آزادی ملنی چاہیے۔ آج کی عورت کا یہ خیال ہے۔ اور یہ مولانا صاحب دیکھیں، اٹریکشن سے مطلب مردوں کو یہ اٹریکشن ہی تو دی گئی ہے کہ 72 حوریں ملیں گی، آپ نے بھی ابھی کہا۔ باقی ہر چیز کی غیرت کی بات ہو، شرم کی بات ہو، ہر چیز عورت پہ آ کے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ یہ اگر مرد جو ہے یہاں پہ 4 شادیاں کر رہا ہے تو عورت کو کیوں یہ حق نہیں دیا گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بچوں کا پتہ نہیں لگے گا تو ڈی این اے ٹیسٹ کس لیے ہے؟ آپ اگر نئے زمانے میں جا رہے ہیں تو نئے زمانے کو ایکسیپٹ بھی کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی عورت 4 شادیاں کرنا چاہتی ہے یا کوئی 72 مرد چاہتی ہے، لیکن آپ لوگ اپنے لیے تو ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے کیونکہ آپ مرد ہیں، آپ کو 72 حوریں بھی جائز ہیں، آپ کو 4 شادیاں بھی جائز ہیں، لیکن عورت کے اوپر ساری شرم اور ساری غیرت عورت پہ آ کے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اور عورتوں کو آپ کہیں گے کہ پردہ کریں، عبایا پہنیں، برقعے پہنیں، اور مرد ایسے ہی گھومے کیوں؟ مردوں کو بھی پھر پردہ کرنا چاہیے۔ بہت سے مرد بھی اچھے گڈ لکنگ ہوتے ہیں تو عورتیں بھی دیکھتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں پہ پٹی لگا لیں اور رکو ذرا، صبر کرو۔ آپ اتنے سالوں پہلے کی چیز اگر ابھی آپ چاہتے ہیں اپلائی ہوں، آج بھی اپلائی ہوں، تو پھر آپ لوگ حج عمرے کے لیے اونٹوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیوں کافروں کے بنائے ہوئے جہاز پہ سفر کرتے ہیں؟ گجب بےعزتی ہے۔ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے آرجو جی۔ میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ چاہیں گی کہ دنیا کے اندر آپ کے 4 شوہر ہوں؟ بتائیے آپ مجھے، آپ چاہیں گے؟ نہیں، میں کیا چاہوں گی وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ حق آپ کو دیا گیا ہے، غلط ہے۔ آپ بتائیے، مردوں اگر کو بھی آپ نہیں کو دینا چاہیے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ تو حسد کا آخری درجہ ہو گیا کہ صاحب اگر میرے پاس نہیں تو فلاں کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے نہیں، یہ پاس کیا کیوں ہے؟ بات ہے؟ یہ تو صرف کوئی بات نہیں رائٹ ہوئی۔ کی بات ہے مولانا صاحب، یہ رائٹ کی نہیں بات رائٹ، ہے۔ دیکھیں مرد عورت کو ایک میں جیسا نے حقوق دیے گئے ہیں، مرد عورت کو ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے۔ آپ قرآن سنیے، قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ آپ شاید جی مسلمان ہیں؟ جی، شاید نہیں، ابھی تک ہوں۔ جہاں نہیں، میں آپ کے نام سے جان پا رہا ہوں چونکہ میں آپ کی ہسٹری پوری نہیں جانتا۔ آپ جی مسلمان ہیں، جی آپ قرآن کو مانتی ہیں؟ جی قرآن کو تو بالکل، مانتی ہیں؟
जी नबी को भी मानती हैं। जी तो कुरान जिस राइट को मर्दों को दे रहा है उसको इनकार कैसे कर सकते हैं आप? मुझे मैं बताइए आप। समझती हूँ रिफॉर्म्स होनी चाहिए इस्लाम में, जो नहीं चीज नहीं नहीं गलत है वो गलत है। ये आप जो अब कह रहे थे सुनिए, अब सुनिए। आप जो कह रहे थे कि जन्नत हम खुदा को देखने के लिए जाएंगे, तो वो 72 हो रहे हैं क्या? उसने क्या राखी बांधने वाले हैं? राखी तो नहीं बांधेंगे ना उनको। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी मजा आएगा ना। फिर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। ये मेरा नौज़बिल्ला या किसी का बनाया हुआ कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम का मतलब यह है कि जो कुरान के अंदर मौजूद है वो मेरे लिए और हर मुसलमान के लिए हर्फ आखिर है। अगर कोई उस पर उंगली अंगुष्ठ नुमाई करता है, आज हर आदमी आपकी तरह मेरी तरह दीन को अपने मुताबिक ढालना चाहता है, दीन को अपने मुताबिक चलना चाहता है, दीन को अपने मुताबिक चाहता है कि दीन मेरी मर्जी के मुताबिक हो, मैं दीन के मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी ना गुजारूं। ये सबसे बड़ी कमी है। जब हम अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, तो हमें अल्लाह की बात भी माननी पड़ेगी और कुरान की बात भी माननी पड़ेगी। और कुरान ये कहता है कि मर्द के लिए अल्लाह ने इजाजत दी है 4 शादियों की, औरत के लिए नहीं है। तो फिर इसमें आप एक सवाल ये जोड़ दें कि साहब मेरे लिए क्यों नहीं है? ये जब आदमी खाना खाता है तो सबसे पहले लुकमा यहां आता है, यानी हमारी नाक उसको सूंघती है। अल्लाह ने इस तरतीब से हमारे मुंह को, नाक को और आंखों को बनाया है कि जब कोई चीज सामने आए तो हम उसको देखकर, सूंघकर और जबान के जायके से समझ लें कि ये अच्छा है या बुरा है। अल्लाह ने ये तरतीब बनाई है। लेकिन अगर कोई आपके जैसा आदमी है, मेरे जैसा आदमी ये कहे कि साहब नाक का तो सूंघने का काम है, ये यहां क्यों है? ये तो यहां भी हो सकती थी, इसको यहां क्यों नहीं लगाया? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमारी अकल उसको कहती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ने बनाया है। अब देखिए, आप लोग कहते हैं, बड़े धड़ाले से कहते हैं, बड़े तमतराक में आके कहते हैं आप लोग कि साहब मर्द औरत बराबर है। कैसे बराबर है भाई मर्द औरत? अगर मर्द औरत बराबर है तो अल्लाह ने मर्द को मर्द, औरत को औरत क्यों बना दिया? फिर सबको मर्द ही बना देता या सबको औरत ही बना देता? ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है कि साहब मर्द औरत बराबर है। कैसे बराबर है भाई? अल्लाह ने मर्द के हुकूक अलग रखे हैं, औरत के हुकूक अलग रखे हैं। शोहर के हुकूक अलग हैं, बीवी के हुकूक अलग हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद।